العالمين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و محترم و محتشم جملہ سامعین کرام، خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی کی لالہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرتی سعادت حاصل کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ المبارک میں نہایت ہی بابرکت اور پاکیزہ لمحات اندر اجزا صحیح مقصد اور مفہوم سمجھان اور تیار سمجھن کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل شانہ اصل سارے احکامات کے قرآن و حدیث کے دل و جان کا ایمان رکھن اور پابندی توفیق عطا فرمائے. گرامی حضرات، سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے. آیت نمبر 8 کے اندر اسلام کی پہلی جماعت کا خالق کائنات نے تذکرہ فرمایا ہے. اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے اندر دوسری جماعت کا ذکر فرمایا ہے. اور سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے
جماعتیں نے جنہاں دا ذکر خیر اس قدر زمین و آسمان دے خالق نے خوبصورت انداز کے اندر فرمایا ہے۔ چوتھی جماعت کا تصور کوئی نہیں ہے، تین جماعت کا تصور اسلام میں عطا فرمایا ہے۔ کیا چلو سبحان اللہ۔ پہلی جماعت جدا خالق کائنات نے ذکر فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام مہاجرین صحابہ کرام کی جماعت ہے، جنہاں مکی زندگی کے اندر اسلام کی وجہ تو دکھ اور تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا گیا، اور مشرکین مکہ میں اس قدر انہوں نے تکلیفاں اور اذیتاں اور دکھ پہنچائے کہ مسلمانوں نے مکہ میں حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہے، اور پھر تیسری مرتبہ اللہ کریم کے حکم کے ہوتے مکے کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہمیشہ واسطے مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا ہے، اور مکے کو مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اپنی جائیداداں بھی چھوڑ دیتیاں، اپنے گھر بھی مکے کے اندر الوداع کر دیتے، کاروبار زندگی، روزگار، ذریعہ معاش، تجارت، جو کچھ بھی ایسی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، دین اسلام کی بقا کی خاطر، اپنے ایمان کی بقا کی خاطر، اللہ کے حبیب کی محبت کے اندر سب کچھ قربان کر کے خالی ہاتھ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے انہوں فقیر مہاجرین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر بھی رہ گئے، جائیداداں بھی اٹھے چھڑ دیاں، کاروبار زندگی بھی الوداع ہو گئے، رشتہ داریاں بھی چھوڑ دیتیاں، تعلق داریاں بھی ختم کر دیتیاں، ایک ہی چیز پیش نظر ہے، وہ ہے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ۔ دین اسلام کی سربلندی واسطے مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت فرما گئے۔ خالق کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں غلاماں دا اسلام کی اس نہایت ہی خوبصورت اور سونی اور پہلی جماعت کا تذکرہ 28ویں پارے کی سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا ہے کہ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فقیر مہاجرین واسطے فرمایا فقیر مہاجرین واسطے ہے، کیڑے فقیر مہاجرین اخرجوا من دیارہم واموالہم، فرمایا جبری طور تے جنہاں انہاں دے گھر چھڑوا دیتے گئے، انہاں دے مال مکے دے اندر چھڑوا دیتے گئے، جائیداد سب کچھ قربان ہو گیا، اے
مہاجرین صحابہ کرام جنہوں نے مکی زندگی کے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لے آتا ہے. جتنے ایمان لے آنا ایک بڑا بڑا امتحان سی. ابتدائی اسلام کے اندر جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا کہ رب دی توحید کی دعوت دیتی، مکے کا سارا ماحول دشمنی کے اوپر آیا. اس ماحول کے اندر اسلام قبول کرنا تے اپنے آپ کو اللہ کے حبیب کی رضا کی خاطر پیش کر دینا. انہیں اسلام واسطے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے بڑا بڑی آزمائش تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا مہاجر ہجرت کرنے والے صحابہ کی عظمت و شان کے اوپر کروڑا سلام ہو کے لگا درود ہو جنہوں نے دنیا کی کسی چیز کا بھی لالچ اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کیتا. اگر دل وچ خیال میں آیا کہ رب دے فضل دا تے او دی رضا دا خیال ہے اور ضروری ہے اونچی کہہ چلو سبحان اللہ. اللہ کریم نے اس جماعت کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں فرمایا انہاں دی اور خوبی ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فرمایا دی خوبی ہے کہ اللہ کے رسول دی مدد کرتے ہیں. اللہ کے رسول دی مدد کرتے ہیں. اللہ کی بندہ کی مدد کرتا ہے، رسول دی کی امت کی مدد کرتا ہے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. رب دا قرآن کہتے ہیں انہاں دی شان ہے کہ اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے حبیب دی بھی مدد کرتے ہیں. معلوم ہویا کہ اللہ کے دین دی مدد کرتے ہیں، دین اسلام دی مدد کرتے ہیں، شریعت محمدی دی مدد کرتے ہیں، دین اسلام دی بقا واسطے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کرتے ہیں. اس بیان رب کریم نے فرمایا ینصرون اللہ ورسولہ. فرمایا شان والے نبی کے غلام نے جڑے اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے حبیب دی بھی مدد فرماتے ہیں. شان اللہ کریم نے نمو دنیا ہے اور فرمایا اولئک هم الصادقون. جنہاں دے اندر ایک علامات ہوں جڑے مہاجرین نے فقیر صحابہ کرام مکی زندگی کو خیر آباد کر کے مدینے کے اندر تشریف لے گئے. رب کریم نے فرمایا اولئک هم الصادقون. فرمایا یہ سچیاں دی جماعت ہے، یہ صادق نے جڑے نبی دے غلام نے مکی زندگی دے اندر ابتدائی اسلام دے زمانے دے اندر رب دی توحید دے اوپر ایمان لے آئے ہیں، نبی دی رسالت دے اوپر ایمان لے آئے ہیں. پھر دنیا کی کسی چیز کو نہیں ڈرے، اپنے دین ایمان دے اوپر اسلام دے اوپر پھر ڈٹ گئے ہیں، مضبوط ہو گئے ہیں. اللہ کریم نے انہاں کو اعزاز دیتا ہے، عبادت عطا فرمایا ہے. فرمایا اولئک هم الصادقون.
صحابہ کرام جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں میں آباد کا لباس پہ ہر طرح کی قربانی پیش کی ہے، مال بھی عطا فرمایا، اپنے گھر بھی عطا فرما دیتے، اس قدر قربانیاں پیش کی دیا۔ اگر کسی انصاری صحابی دیاں دو بیویاں نے انہیں اپنے مہاجر بھائی واسطے قربانی کے واسطے تیار ہو گیا، انہیں اعلان کر دیتا میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دینا، وہ عدت گزارے گی، عدت کے بعد مہاجر صحابی کے نام ادھر نکال کر دیتا جائے گا۔ اس قدر انہوں نے ہر طریقے نال قربانیاں پیش کیتیاں۔ میرے رب نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 دے اندر نبی پاک کی اس پاکیزہ جماعت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ انصار صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں واسطے اللہ کے حبیب کی رضا کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش فرمائیں، اور کسی گل تو بھی پیچھے بھی نہیں ہٹے، گریہ نہیں کیتا، لیکن اللہ کو بھی انہوں نے قربانیاں اس قدر پسند آئی ہیں، رب نے انہوں نے شانہ قرآن مجید کا حصہ بڑھا دیا۔ قرآن قیامت تک انہوں نے قصیدے پڑھ رہا ہے، قرآن قیامت تک مہاجرین اور انصار صحابہ کی عظمت اور شانہ کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اندر اخلاص سی، للہیت سی، دنیا کی حوث و لعنت مطلوب نہیں سی، کسی غیر اور کسی اور مقصد کی بنیاد پہ کوئی عمل نہیں کرتے، انہوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تے ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے اور دین اسلام کی بقا کی خاطر ہے، اپنے ایمان کی مضبوطی کی خاطر ہے، اور صحابہ کرام ایمان دے کوہ گراں بن کے زمانے کی ہر تکلیف کو برداشت کرتے سن، لیکن کسی قدم پہ ڈال بگائے نہیں بلکہ ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ ہمیشہ ثابت قدمی کا، اور اللہ کریم نے انہوں کی عظمت و شان کو بھی بیان فرمایا، اور انہوں کی شان پہ ایک بیان کر دیتا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ اے مہاجرین تو پہلی مدینے موجود سن، کیونکہ دو کروں کے اندر سے مدینے والے لوگ سرکار کو لائے تھے، وفد کی صورت کے اندر ایمان قبول کر چکے سن، تے مدینے دے وچ ماحول تے بن گیا سی، اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے دا سرکار کی ہجرت فرمان کو کہہ کے مدینہ طیبہ کے اندر ماحول پیدا ہو گیا سی، پھر سرکار بھی تشریف لے گئے، رب کریم کا حکم ہو گیا، جتنے مکے کے اندر آقا کریم کے غلام صحابہ موجود سن، انہوں نے بھی حکم ہو گیا، انہوں جائیداد بھی، رشتہ داریاں بھی، کاروبار بھی، تجارت بھی، ساری چیزوں خیرات کی کا سونے رب کے حکم ہوئے کہ آج مدینے ٹر گئے، مدینے تشریف لے گئے۔ قرآن کہتے ہیں پہلی جماعت ہے جنہوں رب نے مہاجرین سے لقب نوازیا، اور دوسری جماعت انصار صحابہ کرام دی ہے، انصار کا مدد کرنے والا، جنہاں اپنے مہاجر مکی بھائیاں کی مدد کی ہے، میرے نبی نے قیامت تک وہ انصار غلام مر گئے۔ اللہ کریم نے انہیں سونا لقب عطا فرمایا ہے کہ وہ واقعی اپنے مہاجر بھائیاں نال انصار محبت کرتے سن، انہوں کی محبت کا ذکر کسی سیرت نگار نے نہیں کیتا، کسی معرخ تاریخ دان نے نہیں کیتا ہے، کسی دانش ور نے نہیں کیتا، کسی مولوی کسی پیر نے نہیں کیتا، بلکہ انصار صحابہ کرام مہاجرین نال جڑی محبت سی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس محبت کا ذکر فرمایا۔ جی کہہ دو رسول اللہ، اللہ کریم نے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا انہوں کی خصوصیت ہے، خوبی انہوں کی ہے کہ اپنے مہاجر بھائیاں کے نال یحبون پیار کرتے ہیں، اپنے مہاجر بھائیاں کے نال اس قدر محبت کرتے ہیں، اور خالص محبت اللہ کی رضا واسطے کرتے ہیں۔ انسان اگر کسی نال چاہت رکھتا ہے تو مجھے بڑے بڑے مقاصد ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے دنیاوی مشن ہو سکتے ہیں، لیکن
کوئی ضرورت نہیں رکھتے دنیا کے ہوتے ہر بندے ہی حاجت مند ہے ضرورت مند ہے لیکن انصار صحابہ کرام نہیں کرتے خوبی کو بیان کر دیتا ہے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ اپنے سینہ کے اندر نہیں رکھتے حاجت کوئی حاجت کوئی ضرورت مما اوتو فرمایا جنا کچھ وہ حاجت بھائی کو عطا کر دیتا ہے انصار کے بارے کے اندر اپنے دل کے اندر کوئی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ جو کچھ مہاجرین کو اللہ کے حبیب نے اللہ کے حکم کے مطابق عطا فرمایا ہے مہاجر اپنے انصار اپنے دل کے اندر جہاں والا رنج نہیں پیدا کرتے اپنے دل کے اندر ملال نہیں پیدا کرتے بلکہ اس گل کے اوپر خوش ہونے میں کہ اللہ کے حبیب نے مہاجر مکی صحابہ کرام کو حکم خدا کے نال نواز دیتا ہے جڑا کچھ اللہ کا حبیب انہاں کو عطا فرماتا ہے انصار دے دل کی گل نہیں کہ سانو عطا نہیں فرمایا تے انہاں کو دے دیتا ہے ساڈا حصہ رہ گیا تے مہاجر صحابہ جڑے مکہ و مدینے ہجرت کر کے آئے تے سارا کچھ انہاں کو بھی عطا فرمایا وہ کہتے ہیں انسان کے دل وچ خواہش اور ہوس پیدا ہو سکتی ہے لیکن قربان جاواں انصار صحابہ کرام دی عظمت و شان تو رب قرآن انہاں دے دل دیاں کیفیتاں بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ میرا حبیب مہاجرین صحابہ کو عطا فرما دے مال و دولت مال غنیمت مال فیض فرمایا انصار اپنے دل وچ ذرا برابر بھی ملال تے لالچ پیدا نہیں کرتے ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ اس گل تے خوش ہو جاتے کہ سارے مہاجر بھائیوں اللہ کے حبیب نے اللہ کے فضل نال عطا فرمایا جا کے کہتے ہیں سبحان اللہ خالق کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فرمایا کہ شان ہے کہ اپنے آپ تے اپنے مہاجر بھائیوں کو ترجیح دے دے خود ضرورت مند نے لیکن اپنی ضرورتوں پیچھے رکھ دے اپنی ضرورتوں کے اوپر اپنے مہاجر مکی بھائیوں نبی کے غلاموں کو ترجیح دے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرتے بلکہ اپنے مہاجر بھائی کی ضرورت کو پہلا پورا کرتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگرچہ خود بڑے ضرورت مند ہونے میں خود انہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کے پہلا اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں یہ محبت اللہ واسطے ہے کیونکہ انصار سے صحابہ کرام کا ہر عمل رب کی رضا واسطے ہے اس واسطے میرے نبی نے فرمایا لوگوں اگر کسی نے کوئی عطا فرماؤ دے اللہ واسطے اگر کسی نے دلانے والا کوئی عطا نہ فرماؤ دے اللہ واسطے فرمایا اگر کسی نے محبت کرو تو رب کی رضا واسطے اگر کسی نے محبت نہیں کرنی ہے نفرت کرنی ہے تو رب کی رضا واسطے ذاتیاں کمیاں دے کمیاں نہیں چاہیے بلکہ مسلمان مومن کا ہر عمل رب کی رضا واسطے ہونا چاہیے اگر کسی نے ان سے نماز کرنی ہے تو اللہ کی رضا ہوئے اگر کسی نے کچھ عطا فرمانا ہے تو رب کی رضا ہوئے اگر کسی نے عطا فرمانا تو اپنا حق روکنا ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا ہوئے اگر دل کے اندر کسی نے بغض رکھنا ہے تو اللہ کی رضا ہوئے محبت کرنی ہے تو پھر بھی اللہ کی رضا ہوئے اگر کافر کے نام سب دل کے اندر بغض ہے اگر نفرت ہے تو اللہ کی رضا واسطے ہے کہ رب دے بھی دشمن نے رب دے دین اسلام دے بھی دشمن نے اللہ دے حبیب دے بھی دشمن نے اس واسطے اگر سے کافر مشرک دے کو نفرت کرنیاں بے حیثیت انسان نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیتیاں نے ہر کام دے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا رب کریم نے فرمایا کہ انصار ولو کانا بہم خصاصہ خصاصہ کیا مطلب اگرچہ انہوں شدید ضرورت ہوتی ہے حاجت مند ہوتے ہیں روز مرہ شکریات زندگی دیگر معاشرتی معاملات واسطے بڑی حاجت ہے لیکن دل وچ مہاجر بھائیاں نال رب کی رضا واسطے پیار اتنا ہے اپنی ضرورت کو بعد وچ پورا کر دیں اپنے مہاجر بھائی کی ضرورت کو پہلے پورا کر دیں اخلاص
اتنا بڑا ہے. اللہ کریم نے بھی پھر بنا دیا عظمت اور شان کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا. اور پھر انہوں نے دل کی کیفیت کی ہوتی ہے جب مہاجرین کو اللہ کا حبیب عطا فرمائے مال غنیمت جو حصہ مل جائے. سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا انصار صحابہ کرام جدوں قبیلہ بنو زید کو مال غنیمت وافر مقدار چاہیا حضور نے فرمایا تہاڈا مال تے مکان جو کچھ تساں مہاجر بھائیوں کو عطا فرمایا ہے یہ تانوں واپس لے دینے ہیں کہ مال غنیمت مہاجرین کو عطا فرمانے ہیں. آقا کریم نے فرمایا لیکن انصار صحابہ کی عظمت تو قربان جائیے. انصار صحابہ بول گئے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مال غنیمت بھی ساڈے مہاجر بھائیوں کو عطا فرما دیو جڑا ساڈا مال انہاں کو پہلے موجود ہے یہ بھی انہاں دے کول رہندا اس کو واپس لینا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ بلو کان بھی خصاصہ اگرچہ خود بڑے شدید ضرورت مند نے لیکن اللہ کی رضا واسطے آپ نے مہاجر بھائیاں نال نبی دی اس سونی جماعت نال جڑے مکے تو سارا کچھ چھوڑ کے مدینے آ گئے ہیں انصار پیار ہی بڑا فرما رہے ہیں. آپ پھر انہوں نے دلوں کی کیفیت کیسی ہے. اللہ کے علیم بذات الصدور ہے نا عالم الغیب و شہادہ دلوں کے اندر چھپے راز میرا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آلے ایمان دیا دل دیا کیفیتاں بھی جانتا ہے وہ دے ایمان دیا کیفیتاں بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور ذات ہے جی شاگرد جو قریب ہے پھر سب کو جانتا ہے اپنی عظمت اور شان ہے. اللہ کریم نے انصار صحابہ کرام دی دل دی کیفیت کو بیان کیتا ہے. اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. میرا رب فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ نے جنہاں دے نفس کو حرص تو بچا لیا گیا ہے. وَمَن یُوقَ اذا مطلب ہے بچا لیا گیا ہے شُحَّ نَفْسِهِ نفس دے لالچ کو نفس دے تمہ کو حوث کو دنیا دے جاؤ جلال کو انہوں بچا لیا گیا ہے. انہوں نے دلوں کے اندر دنیا دی محبت کوئی نہیں ہے دنیا دا لالچ کوئی نہیں دنیا دے مال دی انہوں نے دل دے اندر لالچ کوئی نہیں ہے. اس وجہ انہوں نے دل پاکیزہ کر دیتے گئے ہیں. حوث دے لالچ انہوں نے دلوں دے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سب کچھ اللہ کے حبیب کی خاطر قربان کر چھڑ دے رہے ہیں. رب کریم نے وانو شان دیا نے اعزاز پھر عطا فرمایا فاولئک هم المفلحون. فرمایا لوگ بڑے کامیاب نے فلاح پانے والے مہاجرین صحابہ کرام. اللہ کریم نے اعزاز دیتا فرمایا اولئک هم الصادقون. فرمایا کہ صادقون نے جڑے مکے چھڑ کے مدینے آ گئے جڑے پہلے مدینے موجود سن اللہ فرماتا ہے کہ مفلحون نے بڑے کامیاب لوگ نے. یقیناً جڑے سچ بولتے ہیں وہ بھی کامیاب نے جڑے سچیاں دی پیروی کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ بھی کامیاب نے یہ بھی نجات پانے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. اسلام کے وچ یہ دو جماعتاں سورہ حشر 28واں پارہ آیت نمبر 8 کی جماعت کا ذکر آیت نمبر 9 کے وچ دوسری جماعت کا ذکر ہے. پہلی جماعت کا نام مہاجرین دوسری کا نام انصار. تیسری جماعت کا ذکر رب کریم نے سورہ حشر دی 28ویں پارے دی آیت نمبر 10 کے اندر ذکر فرمایا ہے. کہہ اونچی آواز میں سبحان اللہ. خالق کے کائنات نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا وہ لوگ جڑے انہاں تو بعد اس دنیا تے تشریف لے آون گے. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین تو بعد جانے گے. والذین جاءوا من بعدهم فرمایا وہ لوگ جڑے آن گے من بعدهم انہاں تو بعد مہاجرین اور انصار تو بعد انہاں دا نمبر آئے گا. باری آئے گی لیکن شان رب نے کیسے بیان کی ہے. فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان
کرتے سنت مصطفیٰ کریم دے اوتے عمل کرتے سنت صحابہ کرام دے اوتے عمل کرتے اپنے واسطے بھی مغفرتی دعا کرتے جڑے سارے تو پہلا دنیا تو ایمان دی دولت لے کے لوگ جا چکے ہیں ان واسطے بھی ہر وقت مغفرتی اپنے رب دے کو دعا کرتے ہیں یہ تیسری جماعت دنیا دے اندر جی پہچان ہے ایک دعا والی جماعت ہے اللہ کریم نے کہا بھی تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا صرف دعا ہی نہیں کرتے اور کڑی التجا کرتے ہیں فرمایا پھر دعا مانگنے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا آکھتے اللہ جڑے اسی ایمان والے ہیں سارے دلوں دے اندر ایک دوسرے دے بارے دے اندر دھوتا پیدا نہ کر سارے دلوں دے اندر کینے پیدا نہ کر سارے دلوں دے اندر بغض پیدا نہ کر بلکہ ایک دوسرے واسطے سارے دلوں دے اندر محبت پیدا فرما دے مسلمان مومن کا کام نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان مومن کا بغض اپنے سینے دے اندر رکھے کدورت اپنے سینے دے اندر رکھے جناب والا خود تو اپنے دل دے اندر نفرت کا غبار پیدا کرے کیونکہ مومن مسلمان اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اللہ سارے دلوں دے اندر کدورتاں نو پیدا نہ کر بلکہ سارے دلوں دے اندر ایک دوسرے دے بارے دے اندر محبت پیدا کر دے اور فرمایا ربنا انک رؤوف رحیم میرا رب رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ کریم مہربان ہے شفقت فرمان والا ہے اپنی مخلوق دے نال اللہ اپنی مخلوق دے اوتے مہربانیاں کرنے والا ہے جدوں مسلمان مومن دعا کردا ہے کہ اللہ میری بھی بخشش کر جڑے میرے تو پہلا ایمان لے کے دنیا تو جا چکے ہیں انہاں دی بھی بخشش کر تے جڑے زندہ سی موجود ہے سارے دلوں دے اندر ایک دوسرے دی نفرتاں پیدا نہ کر کدورتاں دشمنیاں بغض پیدا نہ کر اللہ اپنے فضل و کرم دے نال سارے دلوں دے اندر ایک دوسرے واسطے محبت پیدا فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تیسری جماعت دعا والی جماعت ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک زندہ رہے لگے کربلا کے واقعے کا چشمدید گواہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سادات کی نسل چلی اور قیامت تک سید روئے زمین پر موجود رہے گا آپ کے پر ایک شخص آیا انہیں شیخین کو برا بلا گیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کیا تمہارا تعلق پہلی جماعت سے ہے اس نے کہا نہیں فرمایا کیا تمہارا تعلق دوسری جماعت سے ہے کہا نہیں فرمایا تمہارا تعلق مہاجرین سے بھی نہیں ہے انصار سے بھی نہیں ہے تو فرمایا پھر میری مجلس سے نکل جاؤ تمہارا تعلق تیسری جماعت سے بھی نہیں ہے اس نے کہا مانا کہ میرا تعلق پہلی جماعت سے کوئی نہیں دوسری سے کوئی نہیں ہے تیسری سے مجھے کیسے نکال دیا ہے دعا والی جماعت سے میرا تعلق کیسے نہیں ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا والی جماعت سے تمہارا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ اگر تم اس جماعت سے ہوتے تو کبھی شیخین کو برا بھلا نہ کہتے کیونکہ مسلمان مومن فوت شدہ مسلمان مومن کو کبھی برا بھلا نہیں کہتا بلکہ اس کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے اس کی خوبیاں لوگوں کو بتاتا ہے مرنے والے کی قیمتیں نہیں کی جاتی اس کی عظمت و شان اور اس کی اچھائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تم نے شیخین کو برا بھلا کہا لہذا تمہارا تعلق دعا والی جماعت سے نہیں ہے اگر تمہارا اس جماعت سے تعلق ہوتا تو تم ان کے بارے میں برائیاں بیان نہ کرتے بلکہ دعائیں مغفرت کرتے دعائیں رحمت کرتے اللہ کے حضور بلندی درجات کے لیے التجائیں کرتے پھر تمہارا تعلق تیسری جماعت سے ہوتا فرمایا نکل جاؤ
یہ خصوصیت، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا کیونکہ جڑے رب دے حضور دعا منگن اپنے رب کو منگن چھوڑیاں اٹھا کے اللہ کو منگن والا بندہ ہی بڑا پسند ہے جڑا اس رب دے کو نہ منگے تے رب کو پسند ہی کوئی نہیں تو سنت و جماعت کی اتنی عظیم شان ہے کہ جڑے ہر وقت اپنے رب دے کول اودی رحمت واسطے دعا کرتے ہیں اودی رحمت ہے ہر وقت طلبگار ہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان مومن حنفی بریلوی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے فرض پڑھتا ہے پھر مانگتا ہے پوری کر لیتا ہے پھر مانگتا ہے دعا اور جنازے کے اندر بھی مانگتا ہے جنازہ پڑھ کے بھی مانگتا ہے قبر پہ جا کے بھی مانگتا ہے واپس آ کے بھی دعا مانگتا ہے پھر تیسرے دن بھی دعا مانگتا ہے 7ویں دن بھی مانگتا ہے 10ویں دن بھی 40ویں میں بھی برسی پہ بھی کیونکہ رب تعالیٰ نے مانگنے میں پابندی کوئی نہیں ہے کوئی ایسی حدیث اور قرآن کی آیت نہیں ہے کہ رب سے اپنا مانگو کل مانگو رات کو نہ مانگو دن کو مانگو دن کو نہ مانگو رات کو مانگو اس کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں اور قیامت تک کھلے ہیں مانگنے میں رب نے پابندی نہیں لگائی ہے جب پابندی کوئی نہیں ہے تو سنی بریلوی تیرے عقیدے سچے اور سچے کو سلام ہے جب تو دنیا کے جانے والا معاملات سے تھک ہار کے اپنے رب کے آگے جھکتا ہے مانگتا ہے خالی دامن کو پھیلا دیتا ہے اللہ تیری خالی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے ہر وقت اللہ کے حضور التجائی کرتے ہیں تو رب کو بندہ مانگنے والا بڑے پسند ہے اور یہ تیسری جماعت جو رب کے حضور دعائیں مانگتی ہے یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہیں کوئی دعا پر بھی اعتراضات ہے اب نہ مانگو اس وقت مانگو اس وقت نہ مانگو اس وقت مانگو کئیوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ بالکل نہ مانگو ہے نہیں بہت سارے مسئلے ہیں لیکن سنی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سنی ہر وقت اپنے رب کے حضور کی رحمت کے لیے التجا کرتا رہتا ہے اپنے لیے بھی مانگتا ہے اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو سورہ حشر 28واں پارہ اور اس سورت کی آیت نمبر 10 بہت خودگان مسلمان مومن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہے کہ جب یہ خوبی قرآن بیان کر رہا ہے تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ زندہ کی دعا سے مرنے والے کو رب کی رحمت قبروں میں بھی نصیب ہو جاتی ہے اللہ مرنے والوں پر رحمت قبر کے اندر بھی فرما دیتا ہے اللہ زندہ کی دعاؤں سے مرنے والوں کی قبروں کو گشادہ فرما دیتا ہے اللہ زندہ لوگوں کی دعاؤں سے مرنے والوں کی قبروں سے عذاب قبر کو ختم فرما دیتا ہے یقیناً دعا اثر رکھتی ہے الدعاء مخ العبادہ میرے نبی نے فرمایا دعا عبادت کا مرکز ہوتی ہے اسے مسلمان مومن اپنے رب کے حضور مانگتا ہے کیونکہ دعا کسی اور سے نہیں کی جاتی ہے دعا اللہ سے کی جاتی ہے لیکن بسا اوقات مسلمان مومن اللہ کے حضور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کر دیتا ہے وسیلہ پیش کر دیتا ہے یہ عقیدہ صحابہ کا بھی ہے یہ عقیدہ نبی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو تعلیم دی ہے نبی اسلام کے وسیلے سے دعا کرنا یہ دین اسلام سے ثابت ہے حضور کے فرمان سے ثابت ہے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے لہذا جو وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے